نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ کل کے بیان میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہیے، چونکہ اس مہینے میں جو ہے نیک اعمال کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور گناہ کے جو کام ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں، چونکہ جو شیاطین ہیں، سرکش شیاطین ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو پھسلانے میں لگے ہوتے ہیں، دین سے ہٹانے میں لگے ہوتے ہیں، وہ قید کر لیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس مہینے میں نیک اعمال جو ہے وہ انسان کے لیے عام مہینوں کے بنسبت آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں بھی اگر کوئی انسان نیک اعمال نہ کر سکا، نماز وہ نہ پڑھ سکا، یا قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکا، ذکر و اذکار استغفار نہ کر سکا، دعائیں نہ کر سکا، روزہ نہ رکھ سکا، تراویح کی نماز نہ پڑھ سکا، تہجد کی نماز نہ پڑھ سکا، اور اللہ سے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے جبرائیل امین نے بد دعا کی کہ ایسا شخص تو ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اس پر آمین فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس مہینے کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کس طرح نیک اعمال کر سکتے ہیں اور اپنی مغفرت جو ہے کس طرح کروا سکتے ہیں، اس کے لیے آسان جو ہمارے پاس جو حل ہے، جو بزرگان دین بتاتے ہیں کہ جس وقت ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، جو سحری کے لیے جب ہم سحری کریں، اس کے بعد تہجد کا ٹائم ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لازمی ہوتا ہے، 4 رکعت 8 رکعت 12 رکعت بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور تہجد کی نماز میں ہم خوب دعائیں مانگ سکتے ہیں، اس میں ہم کثرت سے استغفار کر سکتے ہیں، جو وقت بچے اس میں ہم جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فجر کی نماز جو ہے وہ کسی صورت نہ چھوٹے، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ہم فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، آدھا سپارہ 1 سپارہ ہم تلاوت کرنے کے بعد جو اپنے کام ہیں، ہمارے مشاغل ہیں، وہ ہم اپنے کام کے پیچھے لگے، تو اس میں ہمارے لیے آسانی ہے۔ پھر چلتے پھرتے ہم استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تسبیح لے لیں، استغفار کرتے رہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، بس استغفار کرتے رہے۔ پھر ظہر کی نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ آدھا سپارہ 1 سپارہ لازمی پڑھ لیجئے، کیونکہ بڑا زیادہ ٹائم ہوتا ہے ظہر سے عصر تک۔ پھر عصر کے بعد یہ ہے کہ بازاروں کا رخ جو ہے اکثر حضرات کرتے ہیں، یہ وقت کا بہت بڑا ضیاع ہے اور پیسے کا بھی بہت بڑا ضیاع کا ذریعہ بھی ہے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو بجائے مختصر جو ہے ہماری افطاری بھی مختصر ہو اور سحری بھی مختصر ہو، سادہ کھانا ہو، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سہولت بھی ہوگی اور ہمارا وقت بھی بچے گا، ہم دعا بھی مانگ سکیں گے، تلاوت بھی کر سکیں گے۔ لہٰذا عصر کے بعد بھی ہم 1 سپارہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد باجماعت افطاری مختصر کر کے ہم نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد جو ہے پھر یہ ہے کہ ہم تلاوت کر سکتے ہیں، چونکہ مغرب سے عشاء بہت زیادہ وقت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد عشاء کے ہم تراویح جو ہے کسی صورت نہ چھوٹے، 1 مہینے کی بات ہے، اگر دل نہ بھی کرے پھر بھی ہم تراویح میں ضرور شریک ہو جائیں۔ تراویح ہم پڑھیں گے، قرآن مجید سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تراویح کے بعد دعا مانگیں گے، دعا کریں گے اپنے لیے۔ تو اگر اسی طریقے سے ہم اپنے زندگی کو گزاریں گے، رمضان کو گزاریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب الجلال ضرور امید ہے مغفرت فرمائیں گے، گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر نماز کے بعد خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں، چونکہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اس مہینے میں۔ تو اللہ رب الجلال خوب دعائیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ اس مہینے میں ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، لوگوں کو کھلانا، کھانا کھلانا، کسی کو افطاری کرانا، سحری کا انتظام کرنا، تو یہ تمام جو کام ہیں ہم کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اس سے جو ہے اللہ رب الجلال خوش ہوتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ہم معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ اس مہینے میں ایک نیکی جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ نفل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اگر ہم نمازوں کا، نوافل کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ رب الجلال رمضان کے جو برکات ہیں، ثمرات ہیں، وہ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔